میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے غلام نہیں ہوتے بلکہ وہ شریعت کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین بھی ان تک پہنچتے ہیں اس پر عمل کرنا وہ اپنی زندگی میں ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی لیے پروردگار جل جلالہ ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ایک ضابطہ عطا فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، لوگوں کے دلوں میں رحمان جو محبت پیدا فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایمان لے آئے اور جب کوئی عمل صالح کرے تو رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے اتنی بلندی پر تھے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ فرش پر رہتے ہوئے ان کی نگاہیں عرش پر ہوا کرتی تھیں، لیکن اگر ان کی زندگی کی روش کو دیکھا جائے تو پوری زندگی وہ عرشی مخلوق کی حیثیت سے نہیں بلکہ فرشی مخلوق کی حیثیت سے ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ورنہ دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی بلندی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ فرشی مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے اور عرشی مخلوق اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، لیکن وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رب قدیر نے اتنا اونچا مرتبہ عطا کیا کہ ٹھوکر مار دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، وہ سیدنا غوث پاک عاجزی اور انکساری کے ایسے پیکر تھے کہ دنیا کا ہر شخص ان کے متعلق یہ گمان کرتا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر التفات اور نظر کرم سب سے زیادہ مجھ پر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ مجھے آج آپ کے سامنے غوث پاک کے نہ علمی مقام اور مرتبے سے متعلق کچھ بات کرنی ہے اور نہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے کشف و کرامات سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، بلکہ مجھے آج آپ کے سامنے غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ آپ یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھ لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی قوم کا زوال جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ قوم بد اخلاق ہو جاتی ہے، اور جب کوئی قوم بد اخلاق ہو جائے تو اس کے زوال کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہی معاملہ بد اخلاق قوم کا بھی ہے اور بد اخلاق فرد کا بھی ہے، اور جو جتنا اخلاق کے اندر بلندی پر ہوگا اللہ رب العزت اتنی ہی ترقی عطا فرمائے گا، اور جو قوم اخلاق کے اعتبار سے بہت پختہ ہوگی وہ قوم اللہ عز و جل کے نزدیک بہت عزت والی اور بہت عظمت والی ہوا کرے گی۔ اسی لیے ایک محقق نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے نہ افسران کی ضرورت ہے نہ فوج کی ضرورت ہے، بلکہ کوئی بھی قوم اگر ترقی کرتی ہے تو اخلاق کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس اخلاق اچھے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جس طریقے سے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ ہم اپنے وجود کے حوالے سے غور کریں تو اللہ کریم نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ شکم مادر میں اس نے ہمیں روزی عطا فرمائی، جبکہ ہم وہاں پر کسی اعتبار سے اپنی روزی کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے، پیدا ہوئے، تو ہاتھ پیر سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم کما کر کے محنت کر کے یا ہمیں کوئی روٹی ہمارے سامنے رکھ دے تو ہم اٹھا کر کے چبا کر کھا سکیں، اس لیے کہ منہ تو تھا لیکن بچپنے میں ہماری سچویشن ایسی تھی کہ چبانے کے لیے دانت نہیں تھے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ میں قوت نہیں تھی۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے پیدا ہوتے ہی ہم پر اتنا احسان فرمایا کہ سارے انسانوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور ہمارے لیے رزق کا اہتمام ہماری ماں کے سینے کے اندر پیدا فرما دیا؟ وہ ذات میرے پروردگار جل جلالہ کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے احسان کرو تم جس طریقے سے رب قدیر جل جلالہ نے تم پر احسان فرمایا۔ اس آیے کریمہ کی روشنی میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو معاشرے کے وہ لوگ جو محروم معیشت ہیں، معاشرے کے وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، معاشرے کے وہ لوگ جو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس خورد و نوش کا کوئی اہتمام نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس طریقے سے تم لوگوں پر احسان کرو جس طریقے سے اللہ نے تم پر احسان فرمایا، یعنی ان غریبوں مسکینوں کا تم خیال کرو جس طریقے سے تمہارے پاس کچھ نہ تھا اور تمہارے مولا نے تم پر احسان فرمایا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بلندی کے اتنے اونچے مقام پر تھے کہ وقت کے تاجدار اور وقت کے خلفاء اور وقت کے مالدار سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی خدمت میں اور آپ کی غلامی میں رہنے کو اپنے لیے باعث فخر تصور کرتے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت یہ بتاتی ہے، پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں میں رہنا ہی پسند فرماتے تھے۔ ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی، اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مالداروں کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ غریبوں کو کوئی سینے سے لگا لے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اللہ کے وہ مقرب بندے تھے جن کی پوری زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری۔ لہو و لعب، کھیل کود، تضیع اوقات، ان ساری چیزوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
دور تک بھی کوئی رشتہ نہ تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب آئیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ سے ہم کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے۔ جب اس علاقے کے علماء کو، روسا کو، سرمایہ داروں کو اطلاع ملی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو سب نے اپنے مکان کے دروازے کھول دیے اور گزارش کرنے لگے کہ حضور ہمارا غریب خانہ اگر آپ قدم رکھیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی اور ہم اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں گے۔ لیکن قربان جائیے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معتقدین سے فرمایا، شہر میں جو سب سے زیادہ غریب ہو اس کا گھر تلاش کرو۔ جب گھر کا پتہ لگایا گیا، بہت چھوٹا سا گھر، کوئی خاص انتظام نہیں، اس گھر والے سے کہا گیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے گھر قیام کرنا چاہتے ہیں، تمہاری کیا خواہش ہے، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ اس شخص نے جواب میں عرض کیا، کہاں میرا جھونپڑا اور کہاں غوث پاک، اگر وہ قدم رنجا فرما دیں تو میں اپنی قسمت پر ناز کروں گا، مجھ سے جتنا ممکن ہو سکے گا میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کروں گا۔ غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کوئی انتظام معقول نہیں، بلند و بالا مقام پر فائز ہونے کے باوجود ایک غریب کے جھونپڑے کو غوث پاک نے پسند فرمایا اور پھر آپ نے وہاں قیام کیا۔ ملنے والوں کا تانتا بن گیا، لوگ آنے لگے اور اس غریب سے کہنے لگے، تیری قسمت پر قربان کہ ولیوں کا سردار تیرے گھر پر آ کر کے قیام کیا ہوا ہے، تو نے زندگی میں پتہ نہیں کون سی ایسی نیکی کی کہ اللہ کے ولی نے پورے شہر میں کسی کا گھر پسند کیا تو تیرا گھر پسند کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علماء آتے، روسا آتے، وقت کے تاجدار شہنشاہ آتے اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر نظر پیش کرتے، نذرانہ پیش کرتے، خدمت کرتے اور بہت کچھ عطا کرتے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایک جگہ رکھتے اور آپ جانتے ہیں قیام کا جتنے دن کا ارادہ تھا اتنے دن کی تکمیل کے بعد جو کچھ بھی سرمایہ داروں نے غوث پاک کو عطا کیا تھا، غوث پاک جب اس غریب کے گھر سے نکلنے لگے تو سب کچھ اس غریب کو میرے غوث پاک نے اپنی طرف سے توفیقاً پیش فرما دیا۔ اب غوث پاک جب گئے تو جانتے ہیں آپ وہ غریب کیا کہنے لگا، میں اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوں، غوث پاک کے قدم میرے گھر میں کیا پڑے کہ میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے مالدار ہو گیا۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے، یہ میری نصیحت ہے آپ کو، اسے زندگی بھر دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لینا۔ غربت کی وجہ سے اگر کوئی غریب ہے
پہننے کے لیے اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، سائیکل چلاتا ہے، ہاتھ گاڑی چلاتا ہے، فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، جھوپڑے میں رہتا ہے، پیوند والے کپڑے پہنتا ہے اور بوسیدہ لباس کے اندر زندگی گزارتا ہے، عطر لگانے کے لیے نہیں۔ اتنا کمزور اگر انسان ہے تو غربت کی وجہ سے کبھی اس سے نفرت مت کرنا۔ یہ میری نصیحت ہے آپ کو۔ یہاں ہمارے طلبہ موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب گھومتے ہیں، غریب کو حقیر سمجھ کر کے اس کو پوچھا بھی نہیں جاتا اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح سے امامہ شریف باندھنا حضور کی سنت، داڑھی رکھنا حضور کی سنت، مسواک کا استعمال کرنا حضور کی سنت، ایسے ہی غریبوں سے محبت کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہی وجہ ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا اس غریب کو اللہ کے ولی پوچھا کرتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی فقیر، کوئی بھی غریب، کوئی بھی مسکین کسی اللہ کے ولی سے قریب ہو جائے اس کی بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ اسی لیے تو غریب نواز ہے نا، یہ غوث پاک ہیں۔ یہ میری نصیحت آج کی تقریر کے اندر آپ کو دل و دماغ میں محفوظ کر لینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا ہوگا گدڑی میں لال۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو گدڑی پہنے ہوتے ہیں، فقیر ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ ان کا مقام ہوتا ہے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ غریب پرور تھے اور عرش پر نگاہ ہونے کے باوجود پوری زندگی عاجزی انکساری میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ شکم مادر ہی سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے۔ اللہ اکبر، مادر ذات ولی تھے، لیکن جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ اللہ عز و جل نے آپ کو قطبیت کا مقام عطا فرمایا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرمایا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہونے کے باوجود بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کے راستے میں قدم بڑھانا ضروری ہے، علم کی طرف پیش رفت کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کتنے بڑے مؤدب تھے۔ اللہ عز و جل کے فرامین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کس طریقے سے عمل پیرا تھے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے طالب علمی کے واقعات کو سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے یہ برگزیدہ بندہ، اللہ عز و جل کے یہ مقبول بندے کس طریقے سے مؤدب تھے۔ اللہ اکبر،
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم و بیش 21 سے 22 سال کی ہوگی. آپ نظامیہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے. جانتے ہیں آپ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ نظامیہ میں پڑھایا کرتے تھے, لیکن لوگوں کی سچویشن دیکھنے کے بعد, لوگوں کی زندگی دیکھنے کے بعد, لوگوں کی بد اخلاقی دیکھنے کے بعد, لوگوں کی بے راہ روی دیکھنے کے بعد, وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کم و بیش 32 یا 36 سال کی عمر کے اندر شیخ جامعہ بن چکے تھے, اور اس زمانے میں شیخ جامعہ کا لقب بہت بڑا, اور اس عمر میں اتنے بڑے عہدے پر پہنچنا یہ بہت اونچا مقام تھا. لیکن لوگوں کی سچویشن دیکھی, لوگوں کے حالات دیکھے, نصیحتوں کے باوجود, ان کو سمجھانے کے باوجود نہ اخلاق سنور رہے ہیں, نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. تو آپ جانتے ہیں سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد اور جامعہ نظامیہ کو چھوڑ کر نکلنے کا منصوبہ بناتے ہیں. ادھر سے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نکلتے ہیں, اور ادھر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بغداد کے اندر ورود ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک محقق نے بڑی پیاری بات فرمائی, ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, عقل سنوارنے والے غوث پاک سے پہلے موجود تھے, دل سنوارنے والا کوئی نہیں تھا. غوث پاک آئے تو عقل نہیں سنوار رہے ہیں, دل کو سنوارتے چلے جا رہے ہیں. اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دل سنوارا, ایسا دل سنوارا. اب یہاں حضور کی ایک سنت میں آپ کے سامنے پیش کروں, اللہ اللہ, تاکہ غوث پاک کا مقام سمجھ میں آئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے جب تک کہ رب کا حکم نہیں ہوتا. حضور اسی وقت کچھ فرماتے جب رب قدیر فرمانے کا حکم دیتا, اور جب حضور فرماتے تو حق کے سوا کچھ نہیں فرماتے. اللہ اکبر. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جب کچھ فرمایا کرتے تو وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ساتھیوں نے کہا اے ابن عاص, تم سرکار کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہو. حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, کبھی جمال میں بھی ہوتے ہیں, تو ہر بات لکھنا ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا. تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے اے عمرو بن عاص, اب تم لکھنا چھوڑ چکے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے کسی نے یہ کہا آقا کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں, اس لیے ہر بات نہیں لکھنی چاہیے, جو بات حضور فرمائے وہی لکھنی چاہیے. تو میرے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا سنو, میری زبان پر کبھی حق کے سوا کوئی بات آتی ہی نہیں. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. توجہ چاہوں گا, سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے جب تک کہ مولا فرمانے کا حکم نہ دے. پورے قرآن مقدس کو آپ دیکھیں, بے شمار مقامات پر قل ان کنتم تحبون اللہ قل هو اللہ احد, اس طریقے سے آپ دیکھیں قل هو القادر, آیات کے انبار لگے ہوئے, میرے محبوب تم کہہ دو, میرے محبوب تم کہہ دو. تو جب کہنے کا کہا جاتا تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب اس سنت پر عمل. غوث پاک کا دیکھیں کہ غوث پاک نے علم حاصل کر لیا, علم کے اعتبار سے بلندی کے مقام پر فائز ہو چکے. اللہ اکبر. لیکن تقریر نہیں کر رہے ہیں, خطاب نہیں کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم خواب میں فرمایا عبد القادر لوگوں کو نصیحت کرو, تو کہتے ہیں میں عجمی ہوں, پتہ نہیں میں کس طریقے سے خطاب کروں. سرکار نے اپنا لعاب دہن سیدنا غوث پاک کے منہ میں رکھا, اور اس کے بعد مولا علی نے, سرکار نے 7 مرتبہ, مولا علی نے 6 مرتبہ جب لعاب دہن رکھا اور فرمایا گیا خطاب کرو. اب آپ دیکھیں غوث پاک حضور کے کہنے سے پہلے خطاب نہیں فرماتے تھے, مولا علی کے کہنے سے پہلے خطاب نہیں فرماتے تھے, لیکن جب اس کے بعد آپ نے خطاب فرمانا شروع کیا تو ایک ہی وقت کے اندر 70 ہزار لوگوں نے توبہ کی, اور بے شمار لوگ داخل اسلام ہوتے ہوئے نظر آئے. ایک مرتبہ
لوگوں کی زندگی اور لوگوں میں گھرے ہوئے رہنے کی وجہ سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہ دور جو مجاہدے کا دور تھا، جس میں جنگل و بیابان میں رہتے ہوئے گھاس پتے اور پانی کھا کر زندگی گزارتا اور اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا، پھر سے میں وہی زندگی اختیار کر لوں، لیکن کیا کروں، میرے نبی کا حکم ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں، اس لیے میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اور کچھ لوگوں کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ایک مرتبہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے، وہاں بھی خطاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جلوہ بکھیر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے فرمایا تھا سلمی، اور ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے، اور اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا جواب قیامت تک کا صحابہ کو سرکار نے عطا فرما دیا۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے غوث پاک ایک روز خطاب کے لیے منبر پر جلوہ گر ہوئے، ارشاد فرمایا جو مانگنا ہو مانگ لو، جسے جو مانگنا ہو مانگ لو۔ ان مانگنے والوں کی عظمت پر قربان ایک شاگرد کھڑے ہوئے، خوف خدا کی دولت مل جائے، دوسرے کھڑے ہوئے دنیا کی نفرت پیدا ہو جائے، تیسرے کھڑے ہوئے آپ کی محبت پیدا ہو جائے، چوتھے کھڑے ہوئے تقوی پیدا ہو جائے، یکے بعد دیگرے لوگ کھڑے ہوئے، لیکن تربیت کا انداز ایسا تھا کہ مانگنے والوں میں صرف دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیا مانگی، باقی سب نے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت اور شریعت کی محبت انہوں نے مانگی، اور غوث پاک نے سب کو عطا فرما دیا۔ اور جب سارے سوال پورے ہو گئے تو ایک آیت تلاوت فرمائے، کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ آیت تلاوت فرمائے۔ اب یہاں آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کچھ بات سمجھا دوں، زندگی بھر یاد رکھنا، اسے کبھی فراموش نہ کرنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی والدہ سے اجازت لے کر بغداد کی سرزمین پر حصول علم کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ خدمت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ بولیے، خدمت کی وجہ سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جذبہ خدمت کی وجہ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں کی خدمت، بزرگوں کی خدمت، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اور ادب کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں داخل ہوئے شیخ حماد کی خانقاہ میں، تو جب داخل ہوئے تو رات کا وقت تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ غوث پاک سوچتے ہیں کہ میں دروازے پہ دستک دوں گا تو شیخ کی نیند خراب ہوگی، بارش میں بھیگ رہے ہیں اور دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کرتے ہیں صبح دروازے کے کھلنے کا۔ جب دروازہ کھلا تو شیخ کی نظر غوث پاک پر پڑی، اور غوث پاک نے جیسے ہی سلام کیا تو شیخ نے غوث پاک کو سینے سے لگا لیا، اور غوث پاک سے کچھ کہنے کی بجائے
زمین سے خطاب فرمایا، اے بغداد کی زمین، اپنی قسمت پر ناز کر کہ اب تجھ پر ولیوں کا سردار آ چکا۔ اور پھر سینے سے لگا کر غوث پاک سے کہتے ہیں، عبد القادر کب سے تمہارا انتظار تھا، آج میرے سینے میں جو کچھ بھی امانت ہے میں تمہارے سینے میں منتقل کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، ادب سے جو چیز ملتی ہے وہ محنت سے نہیں ملتی۔ میرا یہ جملہ کہیں نوٹ کر کے رکھ سکتے ہوں، لکھ سکتے ہوں تو نوٹ کر کے لکھ لینا۔ ادب سے جو چیز مل سکتی ہے وہ محنت سے نہیں ملتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، الدین کلہ ادب، دین مکمل ادب کا نام ہے۔ اب تو بے ادبی ہو گئی۔ ایک چیز بات سمجھ میں آ گئی غوث پاک کے ادب کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آسان ہے آپ کے لیے عمل کرنا۔ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نہ آپ نہ ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب تو کر سکتے ہیں، یہ آسان ہے۔ اسی لیے غوث پاک نے پوری زندگی بڑوں کا ادب کیا اور چھوٹوں پر شفقت فرمایا، اس لیے کہ حضور فرماتے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور فرماتے جو چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، سرکار فرماتے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ تو یہاں ادب کا ایک جلوہ آپ نے دیکھا، اب دوسرا ادب کا جلوہ آپ کو دکھاؤں۔ جب آپ جامعہ نظامیہ میں پڑھ رہے تھے زمانے طالب علمی، 21-22 سال کی آپ کی عمر ہوگی، تو آپ کے ہم سبق جو دو ساتھی تھے، بغداد مقدس میں ایک بزرگ تھے جو کبھی کبھی کھڑکی سے اپنا جلوہ دکھایا کرتے اور لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرتے اور اس کے بعد ان کی دعائیں لے کر کے چلے جاتے۔ کبھی کوئی کچھ پوچھ لیا کرتا اور اس کا جواب وہ دے دیا کرتے۔ تو غوث پاک سے ان دونوں نے کہا، اب دیکھیے نا، مادر زاد ولی ہونے کے باوجود، شکم مادر سے ولی پیدا ہونے کے باوجود، قرآن کی اس آیت پر نظر تھی، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر کوئی بڑا علم والا موجود ہے۔ تو کمپلیٹ نہیں سمجھتے تھے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں کسی کے پاس کیوں جاؤں؟ جیسے آج ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، مجھے کیا ضرورت، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں کیوں کسی کے پاس جاؤں، مجھ سے بڑا کوئی عالم تھوڑی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب وہ غوث پاک جو شکم مادر سے ولی بن کر جلوہ گر ہوئے، اور غوث پاک کی شان یہ کہ ماں ولی، باپ ولی، نانا ولی، سب ولی ولی، گھرانہ ہی ولیوں کا۔ لیکن باوجود غوث پاک سے جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ ہیں، وہ کبھی کبھی جلوہ دکھاتے ہیں، عبد القادر چلو ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، غوث پاک نے فرمایا چلو۔ اب راستے میں تینوں جا رہے ہیں، طلبہ غور سے سنیں، جو جامعہ کے ہمارے طلبہ ہیں وہ خاص طور پر سنیں اور جنرل پبلک بھی اس کو ذہن میں رکھے۔ تو ان دونوں طلبہ نے، ہم سبق ساتھیوں نے غوث پاک سے کہا کہ عبد القادر، آج اپنے تینوں تو جا رہے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایسا سوال اس بزرگ سے پوچھوں گا، ذرا دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا میں تو ایسا سوال پوچھوں گا کہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو جا کر صرف ان کی دعائیں لے کر کے آ جاؤں۔ پہنچے تینوں، کچھ دیر کے بعد وہ اللہ کے ولی جلوہ گر ہوئے، انہوں نے دیکھا، دونوں سے مخاطب ہوئے، ایک کو فرمایا دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں وہ ڈوب رہا ہے، دوسرے سے جہنم کے حوالے سے فرمایا، اور غوث پاک سے فرمایا عبد القادر تیرے ادب کی بنیاد پر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب تو لوگ ماں باپ کا بھی ادب نہیں کرتے، بڑوں کا تو بہت دور کی بات ہے۔ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن ابا کا ادب کبھی نہیں کریں گے، ماں کا ادب کبھی نہیں کریں گے۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ غوث پاک جو اپنی ماں سے ایک وعدہ کرتے ہیں تو ڈاکوؤں میں گھر جانے کے بعد وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا سچویشن ہے؟ تو یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ادب کا دامن کبھی ہاتھوں سے نہیں چھٹنا چاہیے۔ اسی لیے طلبہ اس جملے کو جو مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ تأدبوا ثم تعلموا ثم تفقهوا۔ فاروق اعظم بڑوں کا کتنا ادب کرتے تھے معلوم ہے؟ آپ کے آگے اگر کوئی ضعیف چل رہا ہوتا نا تو آپ اس ضعیف سے بھی آگے نہیں نکلتے تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے اور اس کا ادب بجا لاتے تھے۔ تو یاد رکھیں، ادب سے جو چیز مل سکتی ہے وہ محنت سے نہیں مل سکتی، اور بے ادبی سے، اب یہاں بڑی پیاری بات مجھے آیت یاد آ گئی، سبحان اللہ، کیا بات ہے! ادب، قدرت کے فرمان کا ادب۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب قدیر نے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، اور آپ سے خطائے اجتہادی ہوئی، اور پروردگار نے زمین پر آپ کو اتار دیا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ ادب، میرے مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اقبال، اقرار، اکڑے نہیں، ادب بجا لائے۔ تو مولا نے کیا کیا؟ مولا نے سارے آدمیوں کا باپ بنا کر حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب آدمیت کا رشتہ حضرت آدم سے ہو گیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی آدمی پیدا ہوں گے وہ سب حضرت آدم کی اولاد ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب بے ادب شیطان کو دیکھ لیجئے، اس سے جب کہا گیا، دونوں میں فرق دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں میں فرق۔ شیطان نے بھی بات نہیں مانی، حضرت آدم سے خطائے اجتہادی ہوئی، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت آدم نے اقبال کیا اور شیطان نے کیا کیا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ میرے مولا نے قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ غور سے سنیے گا جو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ عابد تھا، بے نمازی نہیں تھا وہ۔ تو زندگی کے سارے سجدے ایک بے ادبی کی بنیاد پر جب منہ پہ مار دیے جا سکتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کہیں کسی سے بے ادبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس بے ادبی کی وجہ سے کہیں انسان کی زندگی کی نیکیوں کو برباد نہ کر دے۔ اور اسی لیے قرآن میں حضور کے حوالے سے فرمایا گیا، اللہ اکبر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ زندگی کے سارے عمل حضور کی بے ادبی کی بنیاد پر حبط کر لیے جائیں گے۔ ضبط کی بات نہیں ہے، حبط کی بات ہے۔
ضبط اور حبط میں فرق ہے. ضبط کرو چھڑا سکتے ہو، حبط ہوا تو چھڑانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی امکان نہیں. تو آج کی نشست کے اندر آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ہمیشہ کے لیے ادب، بڑوں کا ادب بجا لاؤ،